بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صحت اور خوبصورتی سے متعلق لاجواب ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل شیوانسی ٹی وی سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو ضرور کلک کریں تاکہ آنے والی ہر نئی ویڈیو کو آپ سب سے پہلے دیکھ سکیں۔ شکریہ۔ تمام تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے ہیں جو سارے جہانوں کا خالق و مالک ہے۔ آج ہم آپ کو ایک بہت خوبصورت موضوع کی طرف لے جا رہے ہیں، یعنی آداب طعام۔ کائنات کے سب سے بڑے امام، محسن انسانیت، آقا انعامدار، احمد مرسل، رحمت للعالمین، شفیع المذنبین، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرز زندگی، ان کے فرمودات کے مطابق آج کا بہت اہم ترین موضوع آداب طعام۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد عالی شان ہے، سادہ اور ضرورت سے کم خوراک لینے سے عمر بڑھتی ہے۔ پیٹ کو اناج سے خالی رکھیں تاکہ خدا کا دیدار کر سکیں۔ کھانا پینا خواہ کتنا بھی لذیذ اور خوش ذائقہ ہو، جو بھی کھائیں اچھی طرح چبا چبا کر اور آرام سے کھائیں۔ اگر خوراک خالص ہے تو پرہیزگاری آتی ہے۔ پرہیزگاری سے فیصلہ کن قوت یادداشت بڑھتی ہے اور قوت یادداشت سے علم کا حصول ہوتا ہے۔ علم سے دل کا قفل کھلتا ہے، جہالت ختم ہو کر تمام شکوک کا ازالہ ہوتا ہے۔ اس طرح غذا کے استعمال سے بھی سب طرح سے بھلائی اور فلاح حاصل ہوتی ہے۔ انسان کے لیے سب سے مفید خوراک وہ یا تو قدرتی حالت اور صورت میں ہو یا اس کی حالت اور صورت میں کم سے کم تبدیلی ہو۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک ہے، وہ پاک چیزوں کو قبول فرماتا ہے۔ اس نے مومنوں کو وہی حکم دیا ہے جو اس نے رسولوں کو دیا ہے۔ فرمان الہی ہے کہ اے رسولو، پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور اچھے عمل کرو، اور ارشاد ربانی ہے کہ اے مومنو، ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے پاکیزہ چیزیں کھاؤ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی غذاؤں میں حلال اور طیب چیزوں کو پسند فرمایا ہے اور ہمیشہ ان غذاؤں کو تنازل فرمایا جو اللہ رب العزت نے دین اسلام میں حلال قرار دی ہیں۔ احادیث مبارکہ میں بھی اس کا تذکرہ ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام جانوروں اور پرندوں کا گوشت کھانے سے منع فرمایا ہے۔ حضرت جابر سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے گھریلو گدھوں، خچروں، درندوں، پنجوں سے شکار کرنے والے پرندوں کے گوشت کو اور خیبر کے دن حرام قرار دیا ہے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دریا نے جس مچھلی کو باہر پھینک دیا ہے اسے کھاؤ، جو پانی میں مر کر تیرنے لگے اسے نہ کھاؤ۔ احادیث مبارکہ میں یہ بھی ملتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نیل گائے کے گوشت کو بھی پسند فرمایا ہے اور اسے خوشی سے قبول فرمایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابو قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، میں نے نیل گائے کو دیکھا تو شکار کیا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمہارے پاس اس کے گوشت کا کچھ ہے؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں، اس کی ران ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو قبول فرمایا اور تنازل کیا۔ شکاری کتے اور باز کے کیے ہوئے شکار کے متعلق بھی احادیث مبارکہ میں واضح احکامات ملتے ہیں۔ حضرت عدی بن حاتم سے روایت ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کتے یا باز کو تم نے سکھایا ہو پھر اللہ کا نام لے کر اس کو شکار پر چھوڑا ہو تو جس جانور کو وہ تمہارے لیے پکڑ کر رکھے خود نہ کھائے تو اس کو کھا لو۔ میں نے عرض کیا، اگرچہ وہ شکار کو مار ڈالے؟ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب شکار کو مار ڈالے اور خود اس میں سے کچھ نہ کھائے تو شکار کو اس نے تمہارے لیے پکڑا ہے۔ پوری دنیا انسانیت کے حوالے سے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ مشعل راہ ہے۔ زندگی کے معمولات میں کوئی گوشہ ایسا نہیں جس کے بارے میں رہنمائی اللہ کے آخری رسول کی ذات عالیہ سے نہ ملتی ہو۔ احادیث مبارکہ میں کھانے کے آداب کا بھی بیان ملتا ہے جس میں دائیں ہاتھ سے کھانے کا حکم ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر فرماتے ہیں، تم میں سے جب کوئی شخص کھانا کھانا چاہے تو دائیں ہاتھ سے کھائیں اور جب کوئی چیز پینا چاہے تو دائیں ہاتھ سے پیے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص نہ بائیں ہاتھ سے کچھ کھائے اور نہ پیے، اس لیے کہ بائیں ہاتھ سے شیطان کھاتا پیتا ہے۔ ہر کام کی ابتدا کرنے سے پہلے اللہ رب العزت کا نام لینے کا حکم ہمیں دین اسلام نے سکھایا ہے۔ کھانے کے آداب میں یہ شامل ہے کہ جو کھانا کھایا جائے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے کھایا جائے۔ حضرت حذیفہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کھانے پر بسم اللہ نہ پڑھی جائے اس کھانے کو شیطان اپنے لیے حلال سمجھتا ہے۔ اسلام بھلائی کا دین ہے، یہ مشکل نہیں بلکہ ہمارے لیے آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ اس میں تنگ نظری کا کوئی شائبہ نہیں، اس میں آسائش ہی آسائش ہے۔ انسان کسی بھی امر میں بھول کا شکار ہو سکتا ہے، اسلام نے اس کی تلافی کی گنجائش بھی رکھی ہے۔ اللہ رب العزت کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اجازت دیتے ہیں، جب کوئی شخص کھانا کھائے اور کھانے پر اللہ کا نام لینا بھول جائے تو چاہے کہ وہ درمیان میں ہی یہ دعا پڑھ لے، بسم اللہ اولہ و آخرہ۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں کھانے کے آداب بتائے وہاں پینے کے آداب بھی سکھائے ہیں۔ نیکسٹ ویڈیوز میں انشاءاللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زبان سے نکلے ہوئے خوبصورت الفاظ اور آپ کی زندگی میں ان کا کتنا بڑا گہرا عمل ہے، ہم آپ کو پراپر شیوانسی ٹی وی سے یہ ویڈیوز انشاءاللہ شیئر کرتے رہیں گے۔ بہت شکریہ۔ بیات حکیم عبدالعزیز رحمۃ اللہ علیہ۔